عربی میں صدقہ ہر نیکی کے کام کو کہتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, الحمدللہ بھی صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے, تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. صحابہ نے کہا یہ بھی صدقہ ہے. فرمایا ہاں اگر یہی ضرورت تم ایسی جگہ سے پوری کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ صحابہ نے کہا ہوگا. فرمایا پھر اس پہ ثواب بھی ہوگا, یہ بھی صدقہ ہے. باقی عموماً جو صدقہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی غریب کو کوئی کھانا کھلانا یا اس کی مالی مدد کرنا. تو اگر آپ وہ صدقہ پوچھ رہے ہیں تو اس میں ایک تو obligatory صدقہ آپ کے اوپر رکھ دیا گیا کہ جو بخاری مسلم میں ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی یا بچوں کے منہ میں بھی جو رزق ڈالتا ہے یعنی ان کے لیے جو کمائی کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. ماں باپ کے اوپر جو خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. اسپیسیفکلی وہ صدقہ جو آپ نے منت مانی ہوتی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا, وہ پھر آپ نے صرف غریب لوگوں کو کھلانا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے وہ آپ ماں باپ بیوی بچوں پہ نہیں لگا سکتے. ہاں بہن بھائی سب سے زیادہ حقدار ہیں ایسے صدقے کے. زکوٰۃ کے بھی سب سے زیادہ حقدار بہن بھائی ہیں, اس کے بعد باقی رشتہ دار ہیں. صدقہ فطر بھی سب سے پہلے بہن بھائیوں کو دیں, اور اس کی جو بھی فارم آپ بہتر سمجھتے ہیں, رقم کی شکل میں ہو, راشن کی شکل میں ہو, کپڑوں کی شکل میں ہو, کسی بچے کی فیس کی شکل میں ہو, کسی کو موٹر بائک لے کے دے دیں, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مغرب کے بعد اپنے گھروں کے دروازے کو بند کر دو اور بسم اللہ پڑھ کے بند کرو تو شیطان بھی نہیں کھول پائے گا. ورنہ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم جنات سے اتنا کام لیتے ہیں تو کوئی بینک سے پیسے چوری کروا کے بتائیں, دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہرڈل ہے وہ سب کے لیے رکھی. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو, خالی برتنوں کو الٹا کر دو اگر ڈھانپ نہیں, اور اگر بھرے ہوئے برتن ہیں اس کو ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کوئی ایک تنکا ہی اس کے اوپر رکھ دو. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک رات سال میں ایسی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی ایک مرض آتے ہیں اور وہ ایسے برتن میں داخل ہو جاتے ہیں جن برتنوں کو کھلا رکھا ہوا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری انسٹرکشنز فرمائی. پھر بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا رات کو چراغ بجھا کے سو. بعض اوقات آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو وہ چوہا ہے وہ دیے کی بتی کو لے جاتا ہے اور گھر میں آگ لگ جاتی ہے. بلکہ بخاری مسلم میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک گھر کو آگ لگی اور سارے گھر والے جل گئے اور وہ اسی طرح لگی تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا. اور اس کو آپ آج کل کے اعتبار سے دیکھ لیں, یہ سوئی گیس کے ہیٹر یا اور بھی آگ والی کوئی بھی چیزیں رات کو بند کر کے سو. آئے دن ابھی تک واقعات ہو رہے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں. لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, جب گیس آتی ہے تو آٹومیٹک ہیٹر تو آپ کو پتا ہے 15-20 ہزار روپے کا ملتا ہے. ہمارے جو عام 2,500-3 ہزار والے ہیں ہیٹر, یہ تو جب گیس آئے گی تو دوبارہ چلنا شروع ہو جائیں گے. اور ظاہر ہے وہ پائلٹ بھی بجھ گیا ہوتا ہے. ایک ظلم تو یہ کر رہے ہیں نا, اتنی گیس لے جاتے ہیں کہ پائلٹ بھی نہیں چلتا. اگر پائلٹ جلتا رہے نا تو دوبارہ گیس آئے تو ہیٹر چل اٹھے. اسی طریقے سے آج کل آپ کو پتا ہے وہ چونکہ پائلٹ جو بھی گیس نہیں رہتی ہے تو وہ گیزر بھی رات کو بند ہو جاتے ہیں. ورنہ پہلے جو لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی نا اس میں پائلٹ بند نہیں ہوتا تھا, اتنی گیس ضرور رکھتے تھے تو رات کو جب صبح فجر کے وقت جب گیس واپس آتی تھی تو دوبارہ گیزر. اب تو روزانہ گیزر بھی آن کرنا پڑتا ہے. آٹومیٹک تو تھوڑے لوگ ہی افورڈ کر سکتے ہیں, اتنے مہنگے ہیں. تو یہ چیزیں ضرور ہیں. باقی یہ توہمات ہیں کہ جی گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھ جائے تو مہمان آ رہا ہے, کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ کوئی نحوست ہے, شیشہ ٹوٹ جانے کو نحوست سمجھتے ہیں. اچھا کہتے ہیں جوتی پہ جوتی چڑھی ہو تو سفر لکھا ہے, تو میں اکثر کہتا ہوں میری جوتی پہ جوتی چڑھا دیں آپ روزانہ کے لیے, میں تو جاتا ہی نہیں ہوں کہیں. اس طرح سفر نہیں ہوتا. آٹومیٹکلی بھی کئی بار میری جوتی پہ جوتی چڑھی ہوتی ہے, میں تو مہینوں نہیں نکلتا ہوں, ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو یہ ہیں ساری چیزیں جو توہمات سے تعلق رکھتی ہیں, اور نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کو کنڈیم فرمایا. قرآن حکیم میں واضح آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں 36 نمبر آیت, جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں نا, 9th کمانڈ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. بے شک کان, آنکھیں اور عقل, دل یا دماغ, کوئی بھی چیز, عقل, اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان 3 چیزوں کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اور یہ زلزلہ کیوں آتا ہے, اور یہ گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھا رکھی ہے, جب تھک جاتی ہے دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. اب یہ توہمات ہے, وہ کتنی بڑی گائے ہے, کدھر ہے, سب جھوٹ ہے. اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا. یا سائنس پروف کر دے مانیں گے. ایکوائرڈ نالج بھی ڈیفینیٹ ہے, ریویلڈ نالج بھی ڈیفینیٹ, لیکن ایکوائرڈ نالج وہ جو یعنی سرٹیفائیڈ ہو تجربات سے. مثلا یہ چیز بالکل اسٹیبلش ہے کہ پیٹرول سے آگ بھڑکتی, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگ کے اوپر پیٹرول پھینکا جائے تو پانی کی طرح اس کو بجھا دے. تو یہ بالکل ڈیفینیٹ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. یہ قرآن و سنت کی اتنا حجت ہے, اتنا حجت ہے کہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جس دلیل پہ خاموش کروایا تھا وہ ہے ہی یہی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتا. تو ہکا بکا رہ گیا تھا کافر. اب یہ سائنٹیفک ایک فینومینا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے پیش کیا.
اللہ تعالیٰ کے جو یہ فزیکل فینومینا ہیں اتنے محکم ہیں کہ کبھی کبھار ہی ٹوٹتے ہیں. آگ ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، روز روز تو نہیں ہوتی. کعبے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابرا کے لشکر سے ایک ہی دفعہ بچایا ہے. اس کے بعد تو یزید کے دور میں خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے اور غلاف کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا. اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف کی چڑھائی کے دوران خانہ کعبہ کی دیوانیں منہدم ہو گئیں، کچھ نہیں ہوا. واقعہ حرہ میں مدینہ شریف کی حرمت پر مال ہوئی. دنیا بقدر ایفرٹ. آپ لاکھ کہتے ہیں بزرگوں نے دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ چیزیں بقدر ایفرٹ چل رہی ہوتی ہیں. باقی یہ جتنے توہمات ہیں کہ شام کے وقت جناب وہ آپ جھاڑو نہیں دے سکتے، کیوں نہیں دے سکتے؟ کامن ہے. ناخن نہیں کاٹ سکتے. اور میں نے تو گھروں میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں اس بات کے اوپر. خاوند بیویوں کو ڈانٹ رہے ہیں، مائیں بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں رات کے وقت کو ناخن کاٹ لے، اور ان سے یہ پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے تو نہ ان کو پتا نہ ان کو بتانے والوں کو پتا. سارے سنا کے سننی ٹنی، پڑھ پڑھا کے سننی پڑھو. اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں. جو چیزیں منع کرنے والی تھی وہ کر دی گئی ہیں. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رات کے وقت بچوں کا نہیں نکالنا آپ نے مغرب کے وقت. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. اچھا ہوتی کوئی یعنی 10 چیز موجود ہے، اس کے ساتھ صفر لگا کے اس کو 100 کر دیتے ہیں، کوئی اور صفر لگا کے 1000 کر دیتا ہے. اس طریقے سے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، غلوف کرتے جاتے ہیں. حقیقت میں وہ چیز بڑی تھوڑی ہوتی ہے. اس طریقے سے دین میں خود ایگزیجریشن کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا. بھائی صفائی تو نصف ایمان ہے. صحیح مسلم میں 534 نمبر حدیث ہے، صفائی نصف ایمان ہے. وہ صفائی کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں بتائے گی، جس وقت مرضی آپ کریں. اچھا جن چیزوں میں ٹائمنگ بتائی تھی اس میں کوئی فالو نہیں کرتا. سورہ نور اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے 3 اوقات میں کسی کے گھر جانے سے منع فرمایا: ارلی ان دا مارننگ، دوپہر کے وقت اور رات کے وقت. تو مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پہ جو عشاء کے بعد جو ہے وہ مہمان بن کے تو منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں. تو میں تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوں. میں دروازے پہ آ کہتا ہوں نہیں میرا ٹائم نہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے. اس کو لوگ بد اخلاقی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اخلاق ہے، میرا حق ہے. مس بیل نے بار بار دینا ایک بہت ہے. مجھے ضرورت ہوگی میں دوبارہ کال کر لوں گا، اگر نہیں کرنی 50 کے بعد بھی نہیں. آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ میری زندگی میں انٹرفیئر کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک رہا ہے نا اور وہ آگے سے نیزہ مار کے اس کی آنکھ بھی نکال دینا، اس پہ کوئی قدغن نہیں. آپ اسے بد اخلاقی سمجھیں گے کہ یار وہ جھانکنے سے کیا ہو گیا تھا، آنکھ نکال دی. بھائی اسلام تو یہی کہتا ہے، سختی. خود نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں جان رہا ہوتا تو میں تیرے ساتھ کر دیتا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، دستک دو، جواب آ جائے تو ٹھیک 3 دفعہ، ورنہ واپس چلے جاؤ. اس بات کا برا بھی نہ مانو. یہ کیوں ہے؟ کوئی اگلے کی مرضی نہیں ہے، نہیں ملنا چاہتا آپ سے، کیوں آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں؟ تو یہ سب کی سب چیزیں ہمارے معاشرے میں توہمات چل رہی ہیں. انہی میں سے یہ بھی ہے. اسلام یا ایکوائرڈ نالج کو مانتا ہے یا ریویلڈ نالج. سر پھر گورے کو اسلام ہے نا. گورے کو آپ کہہ دینا کالی بلی آگے سے راستہ کاٹ دے تو نوست ہے، وہ مانے گا؟ ایمانداری سمجھ یہ نان سینس، کیا بات کر، نہیں مانے گا. آپ کے اعتقادات جو ہیں وہ گوروں سے بھی گئے گزرے. اور کر کے دیکھ لیں آپ، یہ جو آسٹریلیا کی ٹیم آپ کے ساتھ کر رہی ہے، ان کے آگے کہ کالی بلی پھینکے پھر تو انہوں ٹرپل سینچری مارے گا وار بار. کچھ بھی نہیں ہونا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہونا. ساری کی ساری چیزیں توہمات. ٹھیک ہوگی. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مغرب کے بعد اپنے گھروں کے دروازے کو بند کر دو اور بسم اللہ پڑھ کے بند کرو تو شیطان بھی نہیں کھول پائے گا. ورنہ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم جنات سے اتنا کام لیتے ہیں تو کوئی بینک سے پیسے چوری کروا کے بتائے. دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہرڈل ہے وہ سب کے لیے رکھی. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں: اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو، خالی برتنوں کو الٹا کر دو اگر ڈھانپ نہیں. اور اگر بھرے ہوئے برتن ہیں اس کو ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کوئی ایک تنکا ہی اس کے اوپر رکھ دو. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک رات سال میں ایسی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی ایک مرض آتے ہیں اور وہ ایسے برتن میں داخل ہو جاتے ہیں جن برتنوں کو کھلا رکھا ہوا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری انسٹرکشنز فرمائی. پھر بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا رات کو چراغ بجھا کے سو. بعض اوقات آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو وہ چوہا ہے وہ دیے کی بتی کو لے جاتا ہے اور گھر میں آگ لگ جاتی ہے. بلکہ بخاری مسلم میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک گھر کو آگ لگی اور سارے گھر والے جل گئے اور وہ اسی طرح لگی تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا. اور اس کو آپ آج کل کے اعتبار سے دیکھ لیں، یہ سوئی گیس کے ہیٹر یا اور بھی آگ والی کوئی بھی چیزیں رات کو بند کر کے سو. آئے دن ابھی تک واقعات ہو رہے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں. لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جب گیس آتی ہے تو آٹومیٹک ہیٹر تو آپ کو پتہ ہے 15-20 ہزار روپے کا ملتا ہے. ہمارے جو عام 2,5-3 ہزار والے ہیں ہیٹر، یہ تو جب گیس آئے گی تو دوبارہ چلنا شروع ہو جائیں گے. اور ظاہر ہے وہ پائلٹ بھی بجھ گیا ہوتا ہے. ایک ظلم تو یہ کر رہے ہیں نا، اتنی گیس لے جاتے ہیں کہ پائلٹ بھی نہیں جلتا. اگر پائلٹ جلتا رہے نا تو دوبارہ گیس آئے تو ہیٹر چل اٹھے. اسی طریقے سے آج کل آپ کو پتا ہے وہ چونکہ پائلٹ جو کی بھی گیس نہیں رہتی ہے تو وہ گیزر بھی رات کو بند ہو جاتے ہیں. ورنہ پہلے جو لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی نا اس میں پائلٹ بند نہیں ہوتا تھا، اتنی گیس ضرور رکھتے تھے. تو رات جب صبح فجر کے وقت جب گیس واپس آتی تھی تو دوبارہ گیزر. اب تو روزانہ گیزر بھی آن کرنا پڑتا ہے. آٹومیٹک تو تھوڑے لوگ ہی افورڈ کر سکتے ہیں، اتنے مہنگے ہیں. تو
یہ چیزیں ضرور ہیں. باقی یہ توہمات ہیں کہ جی گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھ جائے تو مہمان آ رہا ہے، کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ کوئی نحوست ہے، شیشہ ٹوٹ جانے کو نحوست سمجھتے ہیں. اچھا کہتے ہیں جوتی پہ جوتی چڑھی ہو تو سفر لکھا ہے، تو میں اکثر کہتا ہوں میری جوتی پہ جوتی چڑھا دیں آپ روزانہ کے لیے، میں تو جاتا ہی نہیں ہوں کہیں. اس طرح سفر نہیں ہوتا. آٹومیٹکلی بھی کئی بار میری جوتی پہ جوتی چڑھی ہوتی ہے، میں تو مہینوں نہیں نکلتا ہوں، ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو یہ ہیں ساری چیزیں جو توہمات سے تعلق رکھتی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کو کنڈیم فرمایا. قرآن حکیم میں واضح آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں 36 نمبر آیت، جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں نا، 9th کمانڈ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز، عقل، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان 3 چیزوں کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور یہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ اور یہ گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھا رکھی ہے، جب تھک جاتی ہے دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. اب یہ توہمات ہے، وہ کتنی بڑی گائے ہے، کدھر ہے، سب جھوٹ ہے. اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا. یا سائنس پروف کر دے مانیں گے. ایکوائرڈ نالج بھی ڈیفینیٹ ہے، ریویلڈ نالج بھی ڈیفینیٹ، لیکن ایکوائرڈ نالج وہ جو یعنی سرٹیفائیڈ ہو تجربات سے. مثلا یہ چیز بالکل اسٹیبلش ہے کہ پیٹرول سے آگ بھڑکتی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگ کے اوپر پیٹرول پھینکا جائے تو پانی کی طرح اس کو بجھا دے. تو یہ بالکل ڈیفینیٹ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. یہ قرآن و سنت کی اتنا حجت ہے، اتنا حجت ہے کہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جس دلیل پہ خاموش کروایا تھا وہ ہے ہی یہی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتا. تو ہکا بکا رہ گیا تھا کافر. اب یہ سائنٹیفک ایک فینومینا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ کے جو یہ فزیکل فینومینا ہیں اتنے محکم ہیں کہ کبھی کبھار ہی ٹوٹتے ہیں. آگ ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، روز روز تو نہیں ہوتی. کعبے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابرا کے لشکر سے ایک ہی دفعہ بچایا ہے. اس کے بعد تو یزید کے دور میں خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے اور غلاف کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا. اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف کی چڑھائی کے دوران خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئیں، کچھ نہیں ہوا. واقعہ حرہ میں مدینہ شریف کی حرمت پر مال ہوئی. دنیا پر قدر ایفرٹ. آپ لاکھ کہتے ہیں بزرگوں نے دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ چیزیں بقدر ایفرٹ چل رہی ہوتی ہیں. باقی یہ جتنے توہمات ہیں کہ شام کے وقت جناب وہ آپ جھاڑو نہیں دے سکتے، کیوں نہیں دے سکتے؟ کامن ہے. ناخن نہیں کاٹ سکتے. اور میں نے تو گھروں میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں اس بات کے اوپر. خاوند بیویوں کو ڈانٹ رہے ہیں، مائیں بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں رات کے وقت کو ناخن کاٹ لے، اور ان سے یہ پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے تو نہ ان کو پتا نہ ان کو بتانے والوں کو پتا. سارے سنا کے سننی ٹنی، پڑھا کے سننی بڑھو. اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں. جو چیزیں منع کرنے والی تھی وہ کر دی گئی ہیں. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رات کے بچوں کا نہیں نکالنا آپ نے مغرب کے وقت. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. اچھا ہوتی کوئی یعنی 10 چیز موجود ہے، اس کے ساتھ صفر لگا کے اس کو 100 کر دیتے ہیں، کوئی اور صفر لگا کے 1000 کر دیتا ہے. اس طریقے سے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، غلوف کرتے جاتے ہیں. حقیقت میں وہ چیز بڑی تھوڑی ہوتی ہے. اس طریقے سے دین میں خود ایگزیجریشن کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا. بھائی صفائی تو نصف ایمان ہے، صحیح مسلم میں 534 نمبر حدیث ہے، صفائی نصف ایمان ہے. وہ صفائی کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں بتائے گی، جس وقت مرضی آپ کریں سر. اچھا جن چیزوں میں ٹائمنگ بتائی تھی اس میں کوئی فالو نہیں کرتا. سورہ نور اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے 3 اوقات میں کسی کے گھر جانے سے منع فرمایا: ارلی ان دا مارننگ، دوپہر کے وقت اور رات کے وقت. تو مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پہ جو عشاء کے بعد جو ہے وہ مہمان بن کے تو منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں. تو میں تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میں دروازے پہ آ کہتا ہوں نہیں میرا ٹائم نہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے. اس کو لوگ بد اخلاقی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اخلاق ہے، میرا حق ہے. مس بیل نے بار بار دینا ایک بہت ہے. مجھے ضرورت ہوگی میں دوبارہ کال کر لوں گا، اگر نہیں کرنی 50 کے بعد ملے. آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ میری زندگی میں انٹرفیئر کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک رہا ہے نا اور وہ آگے سے نیزہ مار کے اس کی آنکھ بھی نکال دینا، اس پہ کوئی قدغن نہیں. آپ اسے بد اخلاقی سمجھیں گے کہ یار وہ جھانکنے سے کیا ہو گیا تھا، آنکھ نکال دی. بھائی اسلام تو یہی کہتا ہے، سختی. خود نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں جان رہا ہوتا تو میں تیرے ساتھ کر دیتا. حتیٰ کہ بخاری مسلم یہ بھی حدیث ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، دستک دو، جواب آ جائے تو ٹھیک 3 دفعہ، ورنہ واپس چلے جاؤ. اس بات کا برا بھی نہ مانو. یہ کیوں ہے؟ کوئی اگلے کی مرضی نہیں ہے، نہیں ملنا چاہتا آپ سے، کیوں آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں؟ تو یہ سب کی سب چیزیں ہمارے معاشرے میں توہمات چل رہی ہیں. انہی میں سے یہ بھی ہے. اسلام یا ایکوائرڈ نالج کو مانتا ہے یا ریویلڈ نالج. سر پھر گورے کو اسلام ہے نا. گورے کو آپ کہہ دینا کالی بلی آگے سے راستہ کاٹ دے تو نوست ہے، وہ ماننے گا؟ ایمانداری سمجھو. یہ نان سینس، کیا بات کر، نہیں مانے گا. آپ کے اعتقادات جو ہیں وہ گوروں سے بھی گئے گزرے. اور کر کے دیکھ لیں آپ، یہ جو آسٹریلیا کی ٹیم آپ کے ساتھ کر رہی ہے، ان کے آگے کے کالی بلی پھینکے پھر تو انہوں 3 سینچری مارے گا وار. جوڑے آسمانوں پہ بننے کا صرف ایشو نہیں ہے، بلکہ
سب کچھ یہ آسمانوں پہ ہی ہو رہا ہے، تقدیر کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈیوائن وزڈم سے چیزیں لکھ دی ہوئی ہیں. ٹھیک. البتہ ظاہر ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن دنیا میں ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دنیاوی طور پہ نہیں چیزوں کو دیکھنا. لوگ جو ہے وہ شادی کے اوپر استخارے بھی کرواتے پھر رہے ہوتے ہیں. استخارہ تو بالکل اینڈ والی چیز. استخارہ تو اللہ سے مشورہ ہے، بندوں سے بھی مشورہ کرنا ہے. نبی علیہ السلام نبیوں کے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، استخارے پہ نہیں سب کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا ہوتا. دنیاوی طور پہ آپ نے رشتہ کرتے وقت دیکھنا ہے کہ معاملات کیسے ہیں. وہ مسلم شریف میں 4 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ عورت سے 4 وجہ کی وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں: اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی مال کی وجہ سے، اس کی حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو. ٹھیک ہو گیا؟ تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. باقی اگر کسی کی قسمت میں کوئی مسئلہ لکھا ہے تو وہ تو آپ دیکھ لیں. حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام 2 پیغمبر ہیں. سورہ تحریم کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں، ان کی بیویاں بھی کافرہ نکلی ہیں. وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. اپنی طرف سے کوشش کریں. باقی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہوا ہے، مستقبل میں ہونے والا، نہ کہ ہمیں اس تقدیر کا پابند کیا ہوا ہے، بلکہ جو کچھ ہونا تھا وہ اللہ کے علم میں پہلے سے تھا. نہ یہ کہ اس نے پابند کیا کہ ہم یہ کریں. البتہ جب ہو جائے نا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری نصیب میں یہ لکھا تھا. ایک بندہ پیپر دینے کے لیے اسکول ہی نہیں جاتا اور فیل ہو جاتا ہے، پھر کہ جی میری قسمت میں ہی لکھا تھا. وہ تو خود ہی نہیں گیا، خالی پیپر دیا ہے، فیل آیا ہے. تو قسمت میں یہ لکھا تھا کہ اگر خالی پیپر دے گا تو فیل ہی ہوئے گا، اور اگر پریایا دے گا تو پاس ہو جائے گا. یہ بھی لکھا سی تو اسی وہ اڈاپٹ کر لیا. ٹھیک ہو گیا؟ باقی دعا کی تو امپورٹنس ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے. رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے سے آپ کی دولت بھی بڑھتی ہے اور عمر بھی. اور رشتہ داروں میں پہلے نمبر پہ ماں باپ، بیوی، بچے اور بہن بھائی ہیں. باقی بعد میں لوگ رشتہ داروں سے فوراً سمجھتے ہیں کزنز، اور بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. تو ظاہر ہے اس نے سلوک یہ ہے کہ آپ نے اخلاقی طور پہ بھی اور مالی مدد بھی ان کی کرنی ہے. ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے دعا سے تقدیر بدلتی ہے. لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی عمر تو تھی 60 سال، اس نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، ہم نے اس کو 80 کر دینا. اب وہ کرے گا تو ہو جائے گا. اب دنیا میں اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مر جائے گا. فزیکل فنامنا تو چلیں گے نہ، گہانی آفتیں ٹلتی ہیں دعاؤں سے. جو آپ آفت اپنے اوپر خود لائیں گے وہ تو نہیں ٹلے گی. آپ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے تو کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دیں تو یہ تو نہیں ہے. ناگہانی آفتیں ٹلیں گی. تو تقدیر کا مسئلہ بھی ہے. یہاں پہ بھی جوڑوں پہ لوگ کہتے ہیں نہیں میری قسمت میں لکھا ہوا تھا. ہاں جو ہو جائے اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں. جس طرح بخاری مسلم میں آتے آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری قسمت میں یہ لکھا تھا، تو ظاہر ہے پھر واقعی لکھا ہوا تھا. ایک بندے نے بھی غلط کام کیے نہیں اور کہ جی میری قسمت میں لکھا ہے کہ میں کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں، ایک بندہ کہتا نہیں میری قسمت میں لکھا ہے کل فجر کی نماز میں نے نہیں پڑھنی، تو سر میں ابھی آپ کی قسمت میں بدل دیتا ہوں کہ فجر کی نماز فلاں مسجد کی پہلی صف میں پڑھو، 1 لاکھ روپے لے لینا. یہ لو چیک. دنیا کے سارے شیطان مل کے تجھ سے ایک فجر نہیں چھڑوا سکیں گے. تو تیری قسمت اینج بدلی نا. اور تقدیر کے اوپر مسئلہ نمبر 104 ABC 3 میرے لیکچر ہیں، میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بتایا کہ بدقسمتی انسان خود کماتا ہے. اور سورہ طٰہٰ کے اندر بھی ایک آیت آتی ہے، یہ کریٹیکل ٹاپک ہے تو میں وہ آیت چاہ رہا ہوں یہاں پہ کوٹ کر دوں. بالکل اینڈ کے اوپر جاتی ہے. اللہ نے فرمایا بدبخت کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو اپنی بدبختی خود کماتا ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 123. یہ اب انگریزی عربی میں بعض اوقات میں 2 کو 3 پڑھ جاتا ہوں، وہ اس طرح جڑا ہوا لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا. اس میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا تو کہا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ اب تم دونوں زمین پر اتر جاؤ. بَعْضُكُمْ لِعَدُوٍّ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی کوئی ہدایت کی بات میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی، یعنی نبیوں کے ذریعے کتابیں، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو کتابوں کی پیروی کرے گا نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا. قرآن کی پیروی کرنے والا بدبخت نہیں ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123، جو نبیوں پر اتری ہوئی کتابوں کی پیروی کرے گا لا یضل ولا یشقیٰ. ٹھیک ہے جی، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ شکی ہوگا. کیوں؟ بدبختی انسان خود کماتا ہے. کوئی چیز شیطان نے مسجد میں نہیں جانے دیا. میں کہتا ہوں آج اناؤنسمنٹ ہو کے مسجد میں نماز فی نماز کے اوپر 10,000 روپے گورنمنٹ دے گی، شیطان کا پیو بھی نہیں کچھ کر سکتا. اور اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے، اگر ایک نماز چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ہی عذاب آنا شروع ہو جائے تو کوئی شخص بھی نماز سے غافل نہیں ہوگا. اگر انسان مسجد کی طرف نہ جائے تو اس کے پاؤں پہ اسی وقت فالج گرے تو اگلی نماز کے لیے تو کہے گا یا اللہ ایک بار میری ٹانگیں ٹھیک کر دے، میں پہلے جا کے مسیتی پہ جاؤں. تو دنیا کو اللہ نے فزیکل چیزوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، آخرت چونکہ ادھار ہے، چھپی ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، تیاری پکڑو، کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو
دھو لیا کرو اپنے چہروں، یعنی وضو کا طریقہ۔ اچھا اب اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ جتنی دفعہ نماز کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے آپ نے وضو کرنا ہے۔ قرآن خاموش ہے اس حوالے سے کہ اگر کسی کا پہلے ہی وضو ہے تو اس نے دوبارہ وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ قرآن کے تحت ہے کہ جب نماز پڑھنے لگو تو ایک دفعہ وضو ضرور کرنا ہے۔ تو اس سے تو یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو ہونا چاہیے۔ لیکن جو مخالفین ہیں نا، جو منکرین احادیث ہیں، وہ کہیں گے جی یہ تو آپ خود سے مطلب نکال رہے ہیں۔ بھئی دونوں مطلب نکل سکتے ہیں، یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ اگر کسی کا وضو ہے تو کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی نکل سکتا ہے کہ جب جب نماز پڑھنی ہے اس نماز کا وضو الگ کرنا۔ سنت ہمیں پھر ڈکلیئر کرتی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں کئی احادیث ہیں جو اس کو سپورٹو ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھائی اور فرمایا میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تاکہ تمہیں یہ بات بتاؤں کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا جائے۔ اب ایک وضو اگر قائم ہے تو آپ متعدد نمازیں اس سے پڑھ سکتے ہیں اگر وضو ٹوٹا نہیں، لیکن پریفریبل یہ ہے کہ الگ سے وضو کیا جائے، وہ زیادہ افضل ثواب کا کام ہے۔ نور علی نور ہے، وہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے، نہ پانی کا ضیاع بھی نہیں۔ تو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لو، اور وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چہرہ دھو۔ اب ہم تو شروع میں مسواک بھی کرتے ہیں، کلی بھی کرتے ہیں، ناک میں پانی بھی چڑھاتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے۔ وہ ساری کے سارے سنت اعمال ہیں، وہ کوئی کر لے تو بہتر ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ وضو اس کا تب بھی ہو جائے گا اگر وہ 4 فرائض قرآن والے پورے کر دیں۔ اپنے چہروں کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، یعنی کونیوں تک کا مطلب ہے کونیاں بھی بیچ میں شامل، جب تک بات ہوتی ہے تو وہ چیز شامل ہوتی ہے۔ کونیوں تک یہ نہیں بتایا 1 دفعہ 2 دفعہ 3، تو بخاری مسلم میں آتا ہے 1 دفعہ بھی سنت ہے، 2 دفعہ بھی سنت ہے، 3 دفعہ بھی سنت ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں تک۔ اب یہ ہے جو سنی شیعہ کنفلکٹ، اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ اور پاؤں بھی ٹخنوں تک کی ضمیر لوٹتی ہے وَامْسَحُوا کی، کہ مسح کرو سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر لوٹتی ہے پچھلی طرف، کیونکہ یہاں پر ارجلکم نہیں آیا، ارجلکم آیا، چونکہ پہلے آیا تھا ایدیکم، تو یہاں آیا ارجلکم۔ یہ میں عربی لنگوسٹکس میں بات کر رہا ہوں، اس لیے اس کی ضمیر پیچھے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ جب اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں پہ ارجلکم آیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ارجلکم اس لیے نہیں آیا کہ یہ با نے جو زیر دی ہے برؤوسکم کو، وہ برؤوسکم کو جو زیر ملی ہے وہ با کی وجہ سے، اگر با نہ ہوتی تو یہاں پہ بھی رؤوسکم ہی ہوتا۔ خیر یہ عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے دونوں طرف مطلب جا سکتا ہے۔ اہل تشیع کا موقف اس حوالے سے، یعنی اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو زیادہ اردو شاہ کہ قرآن حکیم کی جو فصاحت اور بلاغت ہے اس کے اعتبار سے یہ والا مطلب بھی کو بعید نہیں ہے بلکہ زیادہ قریب ہے کہ مسح کرو اپنے سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک۔ اور اہل سنت جب اس ضمیر کو پیچھے لوٹاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ ذکر ہے کہ آپ نے سر کا تو مسح کرنا ہے اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھونا ہے، کیونکہ ارجلکم آیا اور یہ پیچھے ضمیر لوٹ جاتا ہے۔ پھر دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لاجیکلی بھی آپ دیکھیں جہاں دھونے کا ذکر ہے وہاں پہ اس کی حد بتائی گئی ہے کہ ہاتھوں کو کونیوں تک اور پاؤں کو ٹخنوں تک۔ اگر یہ مسح ہوتا نا تو تک والی بات نہ ہوتی، جنرل ہوتا کہ مسح کرو پاؤں کا۔ ٹخنوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو دھونے کی کوئی لمٹ۔ تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا پھر آ جاؤ جناب مدان، اگر آپ کی یہی لاجک ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہماری لاجک یہ ہے کہ اسی آیت میں آگے چل کے جو تیمم کا طریقہ آ رہا ہے نہ پاؤں کا مسح ہے اور نہ سر کا، اور وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ وضو میں جو اعضاء دھونے ہوتے ہیں ان کا مسح ہوتا ہے تیمم میں، اور وضو میں جو اعضاء مسح کیے جاتے ہیں وہ تیمم میں ہوتے ہی نہیں۔ ایسی لاجک ہے ان کے نزدیک۔ وضو میں کون سے 2 اعضاء دھوئے جاتے ہیں؟ چہرہ اور وہ کہتے ہیں بس تیمم میں بھی یہی ہے۔ اور مسح کون سے 2 اعضاء پہ ہوتا ہے؟ سر اور پاؤں کو کہتے ہیں دیکھیں تیمم میں جو مسح والے تھے وہ اللہ نے نکال دیے، جو دھونے والے تھے ان کو مسح میں شفٹ۔ ظاہر ہے مسح کے بعد تو پھر 0 ہی ہونا تھا نا، مسح اس طرف شفٹ ہوا، یعنی آپ دھونے کو کم طرف لے تو مسح بنتا ہے، اور مسح کو کم طرف لے جائیں تو وہ ہے کہ اس کو چھوڑ ہی۔ اور یہ لاجک وہ پیش نہیں کرتے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ ایک پورا چیپٹر ہے کہ ان اصحاب کا بیان جو پاؤں کا مسح کرنے کے قائل تھے، اس میں صحیح سند کے ساتھ ہے، شیخ زبیل علی صاحب نے اپنے رسالے میں بھی لکھا ہے کہ اکرمہ جو تھے تابعی عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، وہ پاؤں کا مسح کیا کرتے تھے،
اور وہ کہتے تھے میں قرآن کے حکم پر عمل کر رہا ہوں. اور کئی تابعین کے اقوال اس چیپٹر میں لکھے ہیں, ان میں یہ لاجک بھی لکھی ہوئی ہے کہ جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے ان کا تیمم میں مسح ہوتا ہے, اور جن اعضاء کو آپ وضو میں مسح کرتے ہیں وہ تیمم میں ختم ہی ہوتی ہے. تو اب یہ دونوں طرف یعنی بات چلی جاتی ہے. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ پاؤں کا مسح مراد لینا ہے تو پھر, کیونکہ ایک اہل سنت کی یہاں قرات ایسی پائی جاتی ہے جس میں ارجولیکم بھی موجود. اب ارجولیکم اگر آ جائے تو پھر مسح ہی آئے گا. وہ کہتے ہیں یہ ارجولیکم والی قرات اس صورت میں جب آپ نے پاؤں پہ موزے یا جرابے پہنے. اب مجھے بتائیں اگر کسی شخص نے جرابے یا موزے پہنے ہوئے وہ تو پاؤں کا مسح کرے اس کا وضو ہو جائے, اور جو ڈائریکٹ پاؤں کا مسح کر رہا ہے اس کا وضو نہیں ہو رہا ان کے نظر. اگر جراب کے اوپر مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹ پاؤں کے اوپر بھی ہاتھ پھیرنے سے ہو جانا چاہیے, کیونکہ جراب کے کیس میں بھی تو آپ دھو کو نہیں رہے, خفین کے کیس میں یعنی موزوں کے کیس میں بھی آپ دھو تو کوئی نہیں رہے. اگر دھونا اتنا ضروری ہوتا تو چمڑے کے موزے پہنے میں آپ نے ایک دفعہ دھو کے پہن لیے نا, تو اس کے بعد اوپر سے ہی مسح کر رہے ہیں. اور ایک بندہ اگر ایک دفعہ پاؤں دھو لے اور وہ اوپر سے مسح کرتا رہے تو کیا مسئلہ ہے. اور اہل تشیع کے ہاں بھی یہی ہے, وہ کہتے ہیں اگر پاؤں گندے ہوں گے نا پھر پاؤں کو مسح کرنے سے وضو نہیں ہوگا, آپ کو پاؤں دھونے ہوں گے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ آپ کو پہلے پاؤں دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور لوگ وہ کہتے ہیں وہ پاؤں سے وضو نہیں شروع کرتے, وہ بیسیکلی اپنے موزے پہن رہے ہوتے ہیں, یعنی پہلے پاؤں دھو لیا آپ اس کے بعد مسح کریں. باقی اہل سنت میں تو اتفاق ہے. اہل تشیع میں بھی ایک گروہ ہے زیدیہ جو یمن میں پایا جاتا ہے, وہ پاؤں دھونے کے قائل ہے. لیکن اہل تشیع کہتے ہیں یہ سنیوں کا فرقہ ہے, وہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں, کہتے بھی ہیں کیونکہ وہ حضرت علی کو شیخین سے افضل مانتے ہیں اور حضرت بی معاویہ کے بارے میں سخت سٹانس رکھتے ہیں. لیکن چونکہ وہ شیخین کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اور ان کے اکثر مسائل اہل سنت سے ملتے ہیں تو اس لیے شیعہ کہتے ہیں اہل سنت کا فرقہ ہے. بہرحال وہ زیدیہ, امام زید جو تھے وہ امام زین العابدین کے دو بیٹے تھے, امام باقر اور امام زید, اور امام زید استاد ہے امام ابو حنیفہ کے. تو یہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں امام زید, یعنی امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے تھے امام سجاد, ان کے دو بیٹے تھے امام باقر, یعنی ڈومیننٹ, ویسے تو اولاد اور بھی تھی, یہ ڈومیننٹ دو تھے, امام باقر جن کے بیٹے امام جعفر اور موسیٰ کاظم, اور دوسرے امام زید جو امام حنیفہ کے استاد تھے. تو وہ امام زید کو انہی سے وہ قول مشہور ہے نا کہ انہوں نے چند غالی شیعہ کو دیکھا کہ حضرت ابوبکر عمر پہ سب و شتم کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ تم رافضی ہو. یہ رافضی کی جو ٹرم ہے نا امام زید نے کہا, یعنی تم نے اپنے امام کو ہی چھوڑ دیا, رافضی ہو جو اپنے امام کو چھوڑ دو. وہ پاؤں دھونے کے قائل ہے. ویسے میرے نزدیک پاؤں جو دھونے والا موقف ہے یہ زیادہ اسٹرانگ اس حوالے سے کہ وضو میں یہ عموماً ہم جس طرح کی سوسائٹی میں رہتے ہیں پاؤں گندے رہتے ہی تسلی نہیں ہوتی. ان انٹینشنلی شیعہ نے بھی دھونے کو مان لیا, کیونکہ وہ پہلے تو دھو رہے ہوتے ہیں نا, تو دھو تو انہوں نے بھی لیا, بعد میں اس کے اوپر مسح کر لیا. باقی اگر پاؤں صاف ہو اور کوئی پاؤں کے اوپر مسح کر لیتا ہے تو ہم تو جراب اور چمڑے کے موزوں دونوں پہ قائل ہیں مسح کرنے کے, اس میں میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. تو ڈائریکٹ بھی اگر پاؤں پہ وہ مسح کر لیتا ہے تو اس کا وضو درست ہے. عبداللہ ابن عباس کے شاگرد اکرمہ ان سے زیادہ کون قرآن جانتا ہے, اور اہل سنت کی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ. لیکن بعض لوگ نا وہ حدیث لے آتے ہیں بخاری مسلم سے, وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک سفر کے دوران ایڑیاں خشک رہ گئی تھی اصحاب کی نا, تو نبی الاسلام نے کہا کہ ایڑیوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے. اہل تشیع تو کہتے ہیں یہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں وضو کا طریقہ بدلا گیا, پہلے وضو کا طریقہ وہی چلتا. میں اس حدیث کی تعویل کرتا ہوں کہ سفر کے دوران جو بندہ ریگستان کے سفر میں ہے اور وہ وضو کرنے لگا تو اس کو پاؤں دھونے چاہیے, ایڑی اس کی خشک نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کے تو پاؤں گندے ہیں. وہاں پہ شیعہ بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ڈائریکٹ پاؤں پہ مسح کرو, وہ کہیں گے پہلے پاؤں دھو. تو اس کی تعویل ممکن ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. باقی آپ کو صحیح بخاری میں بھی اشارہ ملے گا. میں اس طرح کی لینگویج نہیں استعمال کرتا ورنہ آپ کو بری لگے گی, میں کنٹرول الفاظ میں بات کرتا ہوں. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد میں نا نماز ظہر کے بعد احکامات سکھایا کرتے تھے. کوفے میں آپ نے دارالخلافہ شفٹ کر دیا تھا, تو ایک دفعہ آپ نے لوگوں کو وضو کر کے دکھایا, اینڈ پہ انہوں نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہو, جبکہ میں نے نبی الاسلام کو کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. عمومی سنت بیٹھ کے پانی, لیکن کھڑے ہو کے بھی اگر کوئی پانی پیے تو جائز ہے, حرام نہیں. وہ صحیح مسلم کی حدیث جو کھڑے ہو کے پانی پیے وہ کیا کر دے وہ منسوخ ہے اس حدیث کی وجہ سے. تو سیدنا علی نے عمل کر کے بتایا. آپ اس میں بڑے حیران کن بات ہے, وہ اتنی لمبی حدیث ہے لیکن اس میں الفاظ پتہ کیا ہے. راوی کہتا ہے کہ حضرت علی نے وضو کیا, اس کے بعد یعنی وضو میں انہوں نے ڈیٹیل دیکھی کیا بیان کرتا ہے. چہرہ دھویا, دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے,
آگے آگے نہ راوی بھول جاتا ہے کہ دھویا یا مسح کیا گیا. آگے راوی کہتا ہے، وہ جو نچلا راوی ہے، اوپر والے تو شاید پوری حدیث کو بیان کی ہو، نچلا راوی کہتا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے انہوں نے ذکر کیا سر کا اور پاؤں کا. یار ایک لفظ اور ایڈ کر دیتا کہ سر کا مسح اور پاؤں دھونا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی پیا، پھر لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ تم لوگ معیوب سمجھتے ہو، حالانکہ میں اتنی لمبی حدیث میں ایک جملہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی رات؟ اس سے کوئی حدیث چھوٹی تو نہیں ہو جانی تھی. حضرت علی کی اپنی باتیں نقل کی ہوئی ہیں جو نبی علیہ السلام کے وہ ریفرنس سے بیان کر رہے ہیں، اور وہ اینڈ میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس میں راوی جب وہ پاؤں کا اور سر کا ذکر آیا نا تو کہتا ہے اسی طریقے سے راوی نے پھر سر کا اور پاؤں کا ذکر کیا. کیا ذکر کیا؟ اسی طریقے سے ذکر کیا، تو اس کا مطلب سر دھویا، وضو میں تو نہیں دھویا جاتا. اب اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہاں پہ مسح ہی تھا اور راوی نے اس کو اسکپ کر. مجھے بھی بعض بات شک پڑتا ہے شاید ایسے ہی ہوا ہو. اور یہ راوی سے مراد میں امام بخاری نہیں لے رہا، امام بخاری سے اوپر کئی ایک واسطہ ہے، یہ نہ ہو کہیں کل کو کہتے ہیں امام بخاری کے اوپر فتویٰ لگا. باقی اور اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایتیں جب اس طرح ملتی ہیں تو وہ مسح کے ذکر کے ساتھ ملتی ہیں. اس کو کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. اگر آپ جرابوں میں مسح کے قائل ہیں، بہرحال میں نے یہ حنفی جو ہیں وہ چمڑے کے موضوع پہ مسح کے قائل تھے، جرابوں پہ نہیں. جب میں نے خالی پاؤں پہ مسح کی بات شروع کی، انہوں نے کہا سر آپ جراب پہ کر لیا کریں، خالی الگ کام نہ کرو. جس طرح یہ یزید اور امیر شام کا مسئلہ شروع ہوا، جب ہم نے بتایا کہ یزید کو بنایا کس نے تھا، جن صفین کو ذکر کیا، وہ کہتے ہیں جناب یزید کو گالا نہیں کاٹ لو، اٹھتے نہ. تو فائدہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا دبانے سے، کوئی بیسک مسئلہ تو مان لیں. تو اب جو کوئی آپ سے جرابوں کے مسئلے کو نہ مانے تو آپ سے کہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت اکرمہ تابعی جو تھے، جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، ابن عباس کے لائق ترین شاگردوں میں سے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ پاؤں پہ مسح کر لیتے. تو وہ پھر کہیں کہ نہیں جناب ڈائریکٹ نہ کرو، جراب پا کے. تو یہ اسی طریقے سے اب میں وضو کر کے یہاں مسجد میں یا اپنی اکیڈمی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صاف ستھری جگہ ہے، اچانک ہمیں اگلی نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، تو یہ سمجھے آپ نے جراب اور موزہ ہی پہنا ہوا ہے، آپ کے پاؤں صاف ہیں، آپ کو مٹی میں نہیں گئے ہیں، باہر نہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب وضو کے لیے کوئی اٹھتا ہے تو ٹھیک ہے، جا کے وہ مسح کر لے. یا ایک بندہ رات سردیوں میں رات کو وضو اس نے کیا اور اس میں پاؤں دھوئے ہیں، اس کے بعد وہ بندہ اپنے بسترے میں سو گیا تو بستر صاف ستھرا ہے، صبح اٹھ کے جب وہ وضو کے لیے جاتا ہے، اب وہ پاؤں نہیں دھونا چاہتا کہ پاؤں کا مسح کر لے، اس میں کیا مسئلہ؟ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. نہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جی وضو نہیں ہوگا. تو امام ترمذی نے باقاعدہ نقل کیا ہے کہ امام حنیفہ نے جس مرض میں وفات پائی اس میں انہوں نے جرابیں پہن کے جو ہے ان کے اوپر مسح کیا اور کہا کہ یہ جس طریقے سے کئی کہانیاں چل رہی ہیں نا، یہ کنڈے بھی ایک کہانی ہے، اور ظاہر ہے جب بھی کوئی کہانی لانچ کرنی ہوتی ہے امت کے اندر کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ اسے منسوب کیا جاتا ہے. تو یہ کنڈے منسوب کیے ہیں انہوں نے سیدنا امام جعفر بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی علیہم السلام اجمعین، المتوفى 148 ہجری. وہ کہتے ہیں امام جعفر کسی کو خواب میں آئے تھے، انہوں نے بشارت دی تھی کہ جو رجب کے کنڈے کرے گا تو اس کے لیے یہ بشارتیں ہوں گی. یہ تو سٹارٹ ہی خواب سے ہو رہا ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، نہ امام جعفر کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے. یہ وہ ایک پروپیگنڈا جو شیعہ کے ہاں چلا اور وہ کنڈے چل رہے ہیں. اور سنیوں کے ہاں بھی چونکہ امام جعفر ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے، ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، ہم خود دیتے ہیں. تو چونکہ اب ان کا نام بولا گیا ہے، جس طرح کہ 11ویں کے اوپر شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام بول دیا جاتا ہے تو وہ 11ویں چلنا شروع ہو گئی ہے. اس طرح سنیوں کے ہاں بھی چلنا شروع ہو گئی. باقی دوسری طرف اہل سنت میں جو اینٹی شیعہ ایلیمنٹس تھے، انہوں نے کوشش کی کہ جی اس سرمنی کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی کہانی ڈیوائز کی. انہوں نے کہا کہ اصل میں 22 رجب کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، اس وفات کی خوشی میں شیعہ جو ہے نا وہ کنڈے بناتے ہیں. یہ ایک نئی کہانی انہوں نے دریافت کی. تو یہ کہانی جب آپ نے دریافت کی ہے تو یہ کہانی دریافت جن لوگوں کے بارے میں کی ہے، سر ان کی بھی رائے لے لیں کہ ان کا موقف یہ ہے بھی ہے کہ نہیں. تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے لیے حضرت معاویہ کی موت یا زندگی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں. وہ تو کہتے ہیں ہم ان کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے، ہم ان کو اتنا امپورٹنٹ پرسنالٹی کے طور پہ نہیں مانتے. وہ کیا مانتے ہیں وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اتنا بھی ہم نے سیریس نہیں لیا ہوا ان کو. یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کہ بریلویوں کو یہ کیا کہانی کی کروائی جاتی ہے اور دیوبندیوں کو کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. ہم بھی بچپن میں، میرا خود بھی سارے فرقوں میں، مطلب میرا تو بلٹ اپ سارا بریلویت میں ہوا ہے. تو اب یہ بہت بڑی کہانی اور چل رہی ہے. آپ کسی اہل حدیث سے بھی جا کے پوچھے کہ یار آپ اماموں کو نہیں مانتے، وہ کہیں گے نعوذ باللہ ہم تو مطلب اماموں کی خدمات کو لے کے چل رہے ہیں. چلے اگر امام حنیفہ رحمہ اللہ سے کوئی اختلاف بھی ہوا کسی مسئلے میں وہ تو الگ بات. باقی جو 3 بڑے فقہ کے امام ہیں، 3 وہ جو کہانی کرا کے بتائے گئے ہیں،
یہ تو ہزاروں فقہ کے امام ہیں جن کے نام کتابوں میں ہیں لیکن وہ پبلکلی نہیں چلے. یہ وہ 4 امام تھے جن کو فرقوں نے آپ سمجھ لیں پروموشن کرنا شروع کر دی, تو ایک معاملات چل گئے, پارٹیاں مل گئی ان کو. جیسے نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ کو پارٹی مل گئی, باقی بیٹیوں کو پارٹی نہیں ملی تو وہ بیچاری مشہور نہیں ہوئی. حالانکہ شیعہ کی معتبر کتابوں کے اندر یعنی نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں, ایران کے شیعہ تو 4, وہ کہتے ہیں یہ تو انڈاؤٹڈ مسئلہ ہے, یہاں پہ کہانیاں انہوں نے کروائی ہوئی ہیں. ایون سب سے بڑا جو رافضی ہے یاسر الحبیب, وہ بھی نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں مانتا ہے, وہ بھی اس کے بھی انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی. نہج البلاغہ کے اندر مولا علی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو داماد رسول فرمایا, ٹھیک ہے. تو کہانیاں لیکن وہ چل رہی ہوتی ہیں اس طریقے سے. تو وہ ایک کہانی انہوں نے چلا دی اور وہ کہانی ان کی بکنی شروع ہو گئی کہ اماموں کو نہیں مانتے. وہ آپ اہل حدیثوں سے پوچھے آپ اماموں کو مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر اماموں کو نہ مانے تو ہماری ساری کتابیں ختم ہو جائیں گی, کیونکہ امام بخاری کے استاد ہیں احمد بن حنبل, احمد بن حنبل کے استاد ہیں امام شافعی, امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک, اور ان اماموں سے حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں. اگر ہم ان اماموں کو ہی نہ مانیں تو ان حدیثوں کو پھر ہم کہاں سے مانیں گے جن کی چین سے وہ آ رہی ہیں. وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں اور اماموں کی بھی مانتے ہیں. اماموں کو مانتے ہیں کہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اماموں کی مانتے ہیں کہ اماموں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری کوئی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو. ہم اماموں کی روایت کردہ احادیث کو مانتے ہیں, باقی ان کے جو فتاوی جات ہیں جو دوسری صحیح الاسناد احادیث یا صحابہ کی اقوال کی روشنی میں غلط ثابت ہوتے ہیں, ہماری روشنی میں نہیں ان کی روشنی میں ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے شیعہ کے بارے میں کہانی کرا دی, وہ حضرت معاویہ کی ڈیتھ کا دن منا رہے ہیں اور یہ سنی بھی ان کے دیکھا دیکھی شروع ہو گیا, ان کا اور چل رہا ہے. یہ اصالہ ثواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے. لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے, مسئلہ نمبر 74. آپ اصالہ ثواب لکھیں یوٹیوب پہ, ٹاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی, اس میں میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں. 11ویں ہو, میلاد ہو, محرم کی نیاز ہو, یا آپ کی رجب کے کنڈے ہوں, ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں. ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے لیکن بدعت تو ہیں. اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. وہ میں نے اس کے اندر بتایا ہوا ہے کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں. اس میں 2 طریقے ہیں, یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو, کوئی خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے, یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا ہے تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب 2 طرح کے آپشن ہیں. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے اصالہ ثواب کے لیے کر رہا ہوں, حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے, ایک میری طرف سے ہدیہ, تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ اصالہ ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے, تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرکی ہے. نیاز تو سائڈ پہ رہ گئی, عقیدہ ہی غلط ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے, ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھے یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں, کیا ان کی رضا کی خاطر ہے, ان کے نام کا ذبیح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا. کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے, وہ کہے گا نہیں اللہ کا نام دیا ثواب پہنچانا ہے انہوں نے. اچھا جی, پھر زیادہ فہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہے وچوں جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے, جے کھانا کھانا ہے تو اتنے تک ہی سوال رکھو, زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا, صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کچھ نیو مسلم ہے, ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا ہوا یا نہیں کیا, تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ, آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ, یہ وہ وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن رکھو, زیادہ نیٹی گریٹی سے میں نہ پڑھو, ٹھیک ہے نا. اس کا غلط رزلٹ بھی نکال لیا یوسف القرداوی صاحب نے. انہوں نے وہ اسلام میں حلال و حرام ایک کتاب لکھی, اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو غیر مسلموں کے بھی جو ذبیحے چل رہے ہیں نا, اور جو KFC میکڈونلڈ چل رہے ہیں جو ڈیفینیٹلی ذبیحے ہے ہی نہیں ہے, وہ اللہ کے نام کے کیا, وہ تو مطلب بالکل ذبح والا معاملہ ہی اس کے اندر اس طریقے سے نہیں ہے, نہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے آپ کھا سکتے ہیں, اور اس حدیث سے پلی لی. تو میں نے ان کا بھی رد کیا کہ سر ایڈی بھی کھلی چھوٹی نہ دو, مسلمان کا ذبیحہ ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے. اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بریلوی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, شیعہ ہے. یہ نئی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں, چلو اہل کتاب ہی مان لو.
یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت، اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، کوشر فوڈ. جی ہاں، اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو. تو اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے، تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہیں، قرآن کے فائنل ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے، وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں، اور وہ اتنے ظالم ہیں کہ نبی علیہ السلام کو وہ دجال سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ. ظاہر پیغمبر نہیں مان رہے، تو جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مان رہے، جس طرح ہم غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے، تو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال کے اس نے دجل کیا ہے، جھوٹ بولا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں، جو محمد اور آل محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، سر ان کے اوپر آپ کم از کم یہودیوں نا سٹیٹس تو ان کو دے دیں، ٹھیک ہے؟ بالکل. تو وہ آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی پہ میرا ایک کلپ بھی ہے، وہ کیا سنی شیعہ کا نکاح ہو سکتا ہے، اس کا بھی پھر اتنا مذاق اڑاتے ہیں. سر میں نے تو کہانی الٹ دی ہے نا، میں نے سوال کرنے والے سے یہ میرا کلپ لاکھوں، میں نے کہا یہ سوال نہ کریں سنی شیعہ کا، آپ یہ پوچھیں سنی کا بھی نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں. کیونکہ اگر سنی حنفی ہے تو وہ یا سنی حنفی دیوبندی ہوگا یا سنی حنفی بریلوی ہوگا، تو ہے تو دونوں سنی نا. سنی اہل حدیث ہوا تو وہ تو بہت دور بیچارہ بیٹھا ہے، اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں نا ان کے نزدیک، وہ تو بہت تھوڑے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ. رزق میں صرف دنیاوی جو ہم مال دولت اس کو ایک رزق سمجھتے ہیں، یہ ایک رزق کا بالکل چھوٹا سا ٹوٹا ہے. اس سے بڑا رزق اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور وہ رزق ہے ہماری صحت. ایک شخص کے پاس کروڑوں روپے ہے لیکن اس کے گردے فیل ہو چکے ہیں، تو کس کام کا ہے؟ ایک بندے کے پاس اربوں روپے ہے لیکن اسے معدے کا السر ہے، وہ چاٹ نہیں کھا سکتا، وہ گول گپے نہیں کھا سکتا، وہ بریانی نہیں کھا سکتا، چاہے اس کے جتنے مرضی ہوٹل ہو. تو دنیاوی مال و دولت کا آ جانا صرف یہ رزق میں سے، میں نے کہا یہ بالکل چھوٹا سا جز ہے، اس کو انسان یوٹیلائز کرے، یہ بہت بڑی بات ہے. دنیاوی صحت جو اللہ نے انسان کو زندگی میں دی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کیا دیا ہے. جو شخص یہ بات کرے نا، اسے کو جی 1 کروڑ پہ لے دو، اپنی ایک آنکھ نکال کے مجھے دے دو، کوئی دے گا؟ اپنا ایک بازو توڑ کے دے دو. تو آپ ذرا 1 کروڑ ساروں کے اوپر لگانا شروع کریں، اربوں کے تو آپ خود ہیں. اور یہ تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ گن بھی نہیں سکتے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے. تو وہاں سے اللہ تمہیں رزق دے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. اب رزق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت اور آپ کے ایسٹس بڑھ جائیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے کہ آپ کے پاس جو تھوڑے بہت ایسٹس ہیں وہ سلامت ہیں. کسی ایک میڈیکل کیس کسی گھر کے اندر 1 کروڑ پڑتی بندے کو بھی لا کے زیرو پہ کھڑا کر سکتے. آپ کی زندگی میں کئی ایسے کیسز ہوئے ہوں گے جو دادے تک بک جاتے ہیں. اور مجھے واصف علی واصف صاحب کی بات یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں میں وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا تجھ سے کی تھی وہ واپس لے لے، بس یہ دعا کر رہا ہے. کہتے ہیں وہ فارغ ہوا تو میں نے اسے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی 25 سال پہلے میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا، میری بیٹی ہی تھی صرف، اور وہ بیٹا میرے گاٹے فٹ ہو گیا، یعنی وہ نشے میں مبتلا ہو گیا، سارا گھر کا مال اس نے بیچ دیا، مجھے کنگال کر دیا. تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ اولاد واپس ہی لے لے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. سورہ توبہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ آتا ہے اپنے جو فاسق و فاجر لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد کو ہی ان کے لیے عذاب بنا دے، اولاد بھی عذاب بن سکے. اسی لیے میں دعا کیا سکھائی گئی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ہماری آنے والی نسلیں پرہیزگار ہوں، ورنہ یہ تو مصیبت بھی گلے پڑ سکتی. تو ایک میڈیکل کیس آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتی، ایک بچے کا نافرمان ہونا آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتی. اور اس سے بڑی ناکامی تو آخرت کی ناکامی ہے. ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی دنیا تو برباد نہ کرے لیکن آخرت برباد کر دے، اس کی وجہ سے آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائے. تو یہ بھی رزق کی ایک فارم ہے. رزق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے مال پانی کھل جائے، بلکہ مال سبسسٹنس لیول پہ بھی موجود ہے، لیکن آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے آپ کا مال نہیں نکل رہا. ورنہ ایک بندہ 10 لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے اور 9 لاکھ روپے اس کا نکل جاتا ہے، تو کیا فرق پڑا اس کو؟ اس نے کون سا ایسٹ بنا لیا؟ اور جو اذیت گزار رہا ہے وہ لادس، اس کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ذہنی ٹینشن ہے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو تو تمہیں یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر صبر نصیب ہوگا اور قناعت نصیب ہو جائے گی. اوپر نہ دیکھو. اور پھر بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا تیسری وادی بھی مجھے مل جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے. والعیاذ باللہ تعالی.
بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. نبی علیہ السلام فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا. باقی جتنا مال ہے وہ تو تیرے ورثہ کا مال ہے, تو کہتا ہے میرا مال ہے. پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں, ایک دوست ہی اس کی قبر تک ساتھ جاتا ہے, وہ اس کے اعمال ہیں. باقی جو 2 دوست ہیں وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں, اس کے رشتہ دار اور مال. اب مال ساتھ جاتے ہیں, مال بھی آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں, لیکن وہ مال جو آپ نے پہلے ہی اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع ہے. وہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیا 700 گنا تک کہ اللہ تعالیٰ کر کے لوٹائے گا, بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تم قرض دے رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو لوٹائے گا. دیکھیں کتنا قدردان ہے کہ دیتا اللہ ہے, اور جب اسی کے دیے ہوئے میں سے آپ اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے مجھے قرض دیا ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہارا مقروض ہوں, تمہیں لوٹاؤں گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردانی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, مسند امام احمد میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے وہ خالی نہیں جاتی, یا تو اس دعا کے عوض جو تم نے مانگا وہ اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے, یا اس سے بہتر یعنی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل دیتا ہے, تمہاری کوئی تکلیف ٹال دیتا ہے, یا پھر اس دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے قیامت کے دن کے لیے, اور اس دعا کے ایکویلنٹ تمہیں اجر عطا فرماتا ہے. تو دعا تو بہت ضروری ہے, اللہ کی طرف رجوع لانا ہے. ٹاپک اور طرف چلا جائے گا, فی الوقت اس کی طرف آپ کنسنٹریٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ تمہیں وہاں سے رزق ملے گا, تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے, فَهُوَ حَسْبُهُ, تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امری, اللہ تعالیٰ تو اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ نے ہر معاملے کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. اسی کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, لیکن یہ دیر بھی ہم صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں, وہ دیر نہیں ہے. وہ اللہ کا رول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے کو کس لیول کے اوپر جا کے ایڈریس کرنا ہے. 23 سال تک مشرکین عرب کو دیکھیں نا مہلت ملی ہے. کتنے لوگوں نے کہا کہ دیکھو کان پک گئے ہیں ہمیں سنتے ہوئے, نبی علیہ السلام ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں کہ قوم عاد قوم سمود کی طرح تم بھی برباد کر دیے جاؤ گے, جب وقت کے پیغمبر کا انکار کرو گے تو عذاب تو کوئی نہیں آ رہا. اور قرآن پاک میں پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی تھوڑی سی بے صبری کا مظاہرہ کیا. سورۃ الانعام کے سٹارٹ میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر جلال فرمایا کہ اے نبی تم چاہو تو جاؤ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو, یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کے ان کی مرضی کا معجزہ انہیں لا کے دکھا دو. ہم اپنے فیصلوں میں یعنی کسی کے پابند نہیں ہیں. پھر سورہ آل عمران میں آتا ہے جب غزوہ احد کے موقع پہ نبی علیہ السلام کی زبان سے بددعا نکل گئی خالد ابن ولید کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں, قرآن پاک میں اشارتاً اس کا ذکر ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے. ہائے ہائے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں, یہ کسی انسان کا کوئی فیصلہ نہیں. تو اب ان آیات کی روشنی میں بزرگ تو کسی کھاتے میں نہیں بنتے, لوگ بزرگوں کو لے کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں یہ بزرگ دعا کریں گے, بزرگ کر دیں گے. بزرگوں نے کیا کرنا ہے؟ یا تو نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے, اللہ تعالیٰ چاہے گرفت فرمائے, اللہ تعالیٰ چاہے ڈھیل دے. اللہ نے ہر کام کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے, وہ اسی موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ اس چیز کو اسٹیبلش کرے. وہ اللہ کے ڈیوائن علم میں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا غلبہ کروانا ہے. جب نہیں کروایا تو 13 سال میں 125 بندے ہی مسلمان ہوئے ہیں, اور اگلے 13 سال کے اندر دونوں سپر پاورز بھی الٹ دی گئی ہیں. دونوں طرف ٹائم پیریڈ تو ایک ہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا. عمر اور رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اس میں نے بتا دیا نا, صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے, عمر دراز کر دی جائے, تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا کہ وہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا, تو اسی کو توفیق ملے گی نا. تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ 60 سال کا ہے تو اب 100 سال پہ مرے. کئی 100 سال کی زندگی پاتے ہیں اور کام چوانی کا بھی نہیں کر کے مرتے, اور بعض لوگ 50 سال میں اتنا کام. امام شافعی کی عمر 55 سال تھی صرف جب فوت ہوئے ہیں. چلو شافعی کو تو چھوڑ دیں, اس سے پہلے آ جائیں. عمر بن عبدالعزیز 38 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں. 38 سال کی عمر میں 3 براعظموں پہ ایسے نقوش چھوڑ گئے ہیں کہ آج دنیا حیران ہے. تو ان کو تو عمر بھی کوئی نہیں ملی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو عمر کتنی ملی ہے, آپ نے اس عمر میں کیا کیا ہے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی ٹائم میں اتنی برکت. میں اپنے لیے آپ کو بات کرتا ہوں, میں کسی کیا بات کروں, میری زندگی خود اس چیز کا نمونہ ہے.
آج جب لوگ یعنی کہتے ہیں یار اس نے اتنے ویڈیوز چڑھا دی ہیں، کتنے بیٹھ کے ریکارڈ کرانا رہنا، حالانکہ ہفتے میں ایک ریکارڈ ہوتی ہے، صرف روزانہ ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ آپ اگر یہ کام لے کے چلتے رہیں تو سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. تو آج چیزیں آپ دیکھ لیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے سامنے، اور یہ حالات اللہ تعالیٰ فیوریبل کرتا ہے. میں یقین کریں، میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں، میں جب بھی درس، ابھی آج کا درس میں نے کرنا تھا نا، وہ ہندو کا جواب دینا تھا، تو میں نے پورے ہفتے سے دعائیں شروع کی ہوئی تھیں، اللہ زندگی دے دیں، حالات فیوریبل ہو جائیں، ٹرانسفارمر بھی نہ اڑے ہمارا، جنریٹر بھی چلتا رہے، سارے معاملات چلتے رہے، اور فرحان بھائی بھی ٹائم پہ آ جائیں، ٹھیک ہو گیا جی، کالر مائک بھی چل جائے، کیمرے کی بھی بیٹری چارج ہو، ساری چیزیں، یہ میں جو چیزیں میرے اختیار میں کر کے، یا اللہ تو نے کروانی ریکارڈنگ، میں تو کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے. اپنے پورے ریسورسز مینج کر کے بھی اللہ پہ نظر ہوتی ہے. حالانکہ میرے دوستوں کو پتا ہے میں کتنا وہمی ہوں. میرے آفس میں بھی نا، جب سب سے مشکل کوئی ٹاسک میرے والے کیا جاتا ہے اور وہ ہمارے باس کہتے ہیں یار اس کو دے کے تو بھول جاؤ، پھر وہ کام کر کے آپ کو بتائے گا. تو کیوں میں وہم ہوں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا، میں دنیاوی اعتبار سے ہر چیز اس کے حوالے سے مینج کرتا ہوں، لیکن ساتھ مسبب الاسباب پہ نظر ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں نا، یہ تو میں اسباب کر رہا ہوں نا، میرے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی این ٹائم، یعنی اس کے اوپر فیملی کے اوپر کوئی ایسا ایشو آ سکتا ہے کہ درس کینسل کرنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے نا. جس طرح ایک بار یعنی اچانک جو ہے وہ یعنی ہمارا درس کینسل ہو گیا تھا، عثمان بھائی کی والدہ فوت ہو گئی تھی، ہمیں اپنا درس کینسل کرنا پڑا، ایگزیکٹ اسی دن ہی ہو گیا اس طرح. تو وہ حالانکہ میرا درس پورا تیار، مسئلہ 41 اس دن ریکارڈ ہونا تھا، جو کئی سال پہلے کی بات، کس سال کی بات ہے یہ؟ 5 سال پہلے کی بات ہے. تو اپنا ہر چیز مینج کی تھی، لیکن اینڈ ٹائم پہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا. میرے اپنے بھی کئی کلوز ریلیٹیو فوت ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے اتوار مطلب وہ درس سے 1-2 دن آگے پیچھے ہی ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی معاملات کو سیٹل کر دیا. یہ ساری چیزیں سر فیوریبل ہونا، پھر تو یہ وہ سوال کی طرف ہوں کہ رشتہ داروں سے اس نے سلوک کریں، اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے گا، عمر میں اضافہ کر دے گا، یعنی برکت ڈال دے گا، تھوڑی چیز بھی کفایت کر دے گی. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میری ماں فوت ہوگی، فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کر، ٹھیک ہو گیا. تو یہ رزق کے بڑھنے کا ذریعہ. باقی دعا تو ایک ہی ہے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دنیا کے ہر کام کے لیے دعا ہے، رزق کی برکت کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے، لڑائی جھگڑا ختم کرنے، دنیا کی ہر چیز اس میں داخل ہے. کیوں؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں ہر چیز حسنہ عطا کر دے، بہتر، اور آخرت کی ہر چیز داخل ہے. وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں قبر بھی شامل ہے، میدان حشر بھی، میدان عدل بھی. یہ واقعنا عذاب القبری، واقعنا عذاب الحشری، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، وہ آخرت میں داخل ہوگا. اس میں سب کچھ ہے. اس میں ایک صحیح مسلم کی حدیث میں بتا دیتا ہوں، ایک صحابی تھے، بیماری کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے کہ چڑیا کی طرح ان کا جسم ہو گیا. یہ آپ کو دعا والے چیپٹر میں مشکات میں دوسری جلد میں بھی یہ حدیث مل جائے گی، صحیح مسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے آئے. آپ نے حالت دیکھی، آپ نے فرمایا وہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ آپ کو پتہ چل گیا کہ مسئلہ کوئی گمبھیر ہے. کیا یا رسول اللہ، میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا، وہ دنیا میں نہیں. نعوذ باللہ من ذالک، اللہم اجرنا من النار. آمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے غلطیوں سے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ انسان ہی غلطیاں کرتا ہے. اور تو اللہ سے یہ چیز مانگ رہا ہے، اور تیرے اندر ہمت ہے کہ تو آخرت کیا دنیا کا بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکے. اور تجھے تو چاہیے تھا تو دعا کرتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور دنیا اور آخرت میں، یہ فنیٹک وہ صوفیہ والا کنسیپٹ نہیں، ٹھیک ہے. دنیا میں گگڑے بن کے رہو اور اس طریقے سے جوئیں بھی ڈلی رہے اور کپڑے بھی اتارے رکھو اور پہنچے ہوئے بزرگ، یہ پتہ لگا کتنے پہنچے نے، ٹھیک ہے. تو وہ صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی نا تو چند ہی دنوں میں وہ اس طرح صحیح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس دعا کرنے کی. دنیا کی ہر بھلائی، کیوں بندہ نے پیپروں میں پاس ہونا یہ دعا کرے، لیکن صرف دعا میں کوشش بھی کرے گا، کوشش کے بعد دعا کرے، دونوں چیزیں پیرلل میں. کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کروا دے نا، پھر دعا کچھ نہیں کرتی ہے. یعنی ایک بندہ کہ میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دوں، نہیں، وہ آپ نے اپنے اوپر تقدیر خود غالب کر